بادشاہ پیدا ہوئے، آقا پیدا ہوئے۔ نبی کائنات نے آج سے 1600 سال پہلے بول دیا قیامت کی پہلی نشانی، وہ بھی پوچھنے والا جبریل ہے، بتانے والا امام کائنات ہے کہ انتلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی ماں لونڈی کی طرح کام کرے گی، بہو بیٹھی رہے گی، باپ غلام کی طرح، نوکر کی طرح، مزدور کی طرح کام کرے گا، بیٹا بادشاہ کی طرح فل پینٹ پہن کے کرتا پاجامہ پہن کے گھومتا رہے گا۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ حضور نے 1600 سال پہلے قیامت کی پہلی نشانی یہ بتایا۔ دوستو بزرگوں، ہم آج کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر کا رخ کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے معاشرے کو کتاب و سنت کا نام لے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، نعوذ باللہ۔ بھائیو دوستو، ہمیں آپ کو جو سسٹم ہے حقوق العباد کا، اس میں ہمیں رشتہ ناتا کو کسی بھی حال پہ توڑنا نہیں ہے، جوڑنے کا کام کرنا ہے کہ نہیں؟ گاؤں میں کوئی غریب ہو گیا، آپ کے رشتہ دار بھیک مانگنے لگا ہے، لنگڑا ہو گیا، لولا ہو گیا، کوئی اگر پوچھے کہ رشتے میں آپ کا کون ہے تو کہتے ہیں اسے گاؤں گھر کا لگا۔ شرم، وہ تو دور کی بات ہے، ایک اچھے عالم دین جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہے، اپنے باپ کو بھری محفل میں کیا کہا تھا؟ مائی سرونٹ، میرا نوکر۔ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کہاوت نہیں ہے۔ دربھنگہ سلفیہ میں بہت سے بڑے بڑے مولانا پڑھانے والے مدنی علماء اور سلفی علماء سب بیٹھے ہوئے تھے۔ باپ جاہل آدمی تھا، چمپارن کے عام پبلک جیسے ہمارے یہاں لنگی پہنتے ہیں، وہاں دھوتی پہنتے ہیں، وہ دھوتی پہن کے آ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ کالا سنتھال کی طرح شکل، لیکن بیٹا بھی کالا ہی ہے، لیکن مدنی ہونے کے بعد تھوڑا اس میں صاف صفائی آ گئی۔ ڈاکٹر سید عبدالحفیظ پوچھتے ہیں کہ حضور یہ کون آدمی ہے جو سامنے کھڑا ہے؟ تو سوچا کہ میرا باپ تو جاہل پڑھا لکھا ہے نہیں، انگریزی سمجھتے نہیں، عربی بھی سمجھتے نہیں، تو کیوں نہ انگریزی میں بول دوں؟ کیا بولا باپ کو؟ کہا ڈاکٹر صاحب یہ مائی سرونٹ، میرا نوکر گھر کا۔ وہ بوڑھے باپ کچھ دیر کھڑے رہے، گیٹ کے پاس مدرسے کے طلبہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مائی سرونٹ کا معنی کیا ہوتا ہے بابو؟ تو کہا مائی سرونٹ کے معنی میرا نوکر۔ روتے ہوئے گھر واپس چلا گیا۔ اور تاریخ یاد رکھی، وہ مدنی مبعوث تھے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد امتیاز ختم کر دیا تھا، اور گواہ ہے اس کی نوکری کو بحال کرنے کے لیے بڑے عالم شیخ اشفاق مدنی دربھنگہ سلفیہ میں حدیث پڑھاتے ہیں، وہ جا کر سفارش کر کے 2 سال کے بعد دوبارہ ان کا تنخواہ جاری کرایا تھا، جو سعودی سے بے تنخواہ رہے۔ عالم دین نے باپ کو مائی سرونٹ کہہ دیا۔ کیوں جانتے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں اتنا کالا کلوٹ آدمی کو اگر باپ گچ لو تو بے عزتی ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ کیا سوچا؟ رشتے ناتے توڑے جائیں گے کالا دیکھ کر، غریب دیکھ کر۔ اس لیے دوستو یاد رکھنا، کوئی رشتہ ناتا کو توڑنا نہیں، کتنا غریب ہو، بیکار ہو، اس رشتے ناتے کو باقی رکھنا۔ عام رشتے ناتوں کو بھی باقی رکھنا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت عمر کرسی میں بیٹھے، حضرت بلال جیسے کالے کلوٹ صحابی تشریف لائے۔ بلال کو دیکھ کر امیر المومنین عمر بن خطاب نے کرسی چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رونے لگے کہ آپ قریشی خاندان کے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، 6 زبانوں کے ماہر ہیں، آپ کیسے مجھ کو دیکھ کر کرسی چھوڑ کے اڑ گئے؟ کون بول رہے ہیں؟ بلال۔ فاروق اعظم نے کہا تھا کہ بلال تم کو دیکھ کر کرسی نہیں چھوڑا ہوں۔ نبی جب معراج میں گئے تھے، آسمان میں لے جائے گئے تھے، وہاں جنت میں بلال تمہارے
भी सुन के आए, उमर की नहीं, इसलिए तुमको देख के कुर्सी छोड़ रहा हूं। ये हदीस इस बात पर दाल है कि अगर हम कितनों बड़े मौलाना हो जाएं, डीएम हो जाए, वीडियो हो जाए, और गांव का कोई जाहिल आदमी लेकिन बुजुर्ग है वो आके खड़ा है, तो इंसाफ का तकाजा है कि कुर्सी छोड़ के उसको बैठाना होगा। समझ रहे हो? पुराने जमाने का कोई भी जाहिल मौलवी, कमजोर मौलवी, पहले से पढ़ाने और पढ़ने का सिस्टम में है, कोई नया मौलवी तेज पढ़ के आ गया है, उनको चाहिए कि वो उनका एहतराम करे, उनकी इज्जत करे, उनकी इज्जत और आबरू का ख्याल रखे, कभी उनके साथ गलत बर्ताव न करे। यह ईमान का तकाजा है, इस्लाम का तकाजा है। मेरे भाइयों दोस्तों, हम हरगिज़ रिश्ता नाता को ना तोड़े। अल्लाह के रसूल की हदीस है, इज़ा काना अल-अब्द फी औनी अखी है कान अल्लाहु फी औनिही। जब कोई बंदा अपने भाई की मदद में होता है तो अल्लाह कहता है मैं स्वयं उनकी मदद में होता हूँ। देखिए, आप लोग उठक पटक ना कीजिए, कोई हंगामा नहीं हुआ है। यह आश्चर्य मामला है कि बाहर से थोड़ी सी आवाज हो, इख्तिलाफ हो तो सब उठ के चले जाते हैं। ये मजलिस के आदाब के खिलाफ है। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। समझ रहे? कोशिश करें कि हम रिश्ता नाता को नहीं तोड़ेंगे, खानदानी हसब नसब को बाकी रखेंगे। आप कहेंगे मौलाना इससे क्या होता है? अगर रिश्ता नाता को आपने तोड़ दिया, आपने गलत कर दिया, किसी इंसान को तकलीफ पहुंचा दिया, तो याद रखिए आपकी सारी नेकी को बर्बाद कर दिया जाएगा। दलील एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैदान महशर में एक आदमी को लाया जाएगा जिनका नेकियों का पहाड़ होगा। रोजे की नेकी अलग, नमाज की नेकी अलग, हज की नेकी अलग, नेकी नेकी लेकर आएगा, 99% नेकी लेकर आएगा, लेकिन वो जहन्नमी हो जाएगा, दायमी जहन्नमी हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? कयामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला नेकी देखकर अर्श अज़ीम पे अल्लाह मुस्तवी होगा। वो अल्लाह बोलेगा जाओ इनको जन्नत ले जाओ, नेकी ही नेकी है। मैदान महशर पे लोग खड़े हो जाएंगे। एक आदमी आएगा, कहेगा शतमनी हादा, ये अल्लाह इसने मुझको गाली दिया था, मुझे बदला चाहिए, ये उमुल जज़ा है, ये अल्लाह इंसाफ का दिन है, मुझे बदला चाहिए। अल्लाह बोलेगा उनका नेकी एक पहाड़ लेके तुम हट जाओ। दूसरा आएगा, कहेगा ज़रबनी हादा, ये अल्लाह इसने मुझको मारा था, मैं गरीब था, कमजोर था, पैसे के बलबूते पर मुखिया, विधायक, थाना, पुलिस इसका साथ दिया था, लेकिन ये अल्लाह आज कयामत का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, मुझे बदला चाहिए रब्बुल आलमीन। कहेगा नेकी का दूसरा पहाड़ लेके साइड हो जाओ। तीसरा आदमी आएगा, कहेगा क़ज़फ़नी हादा, हे अल्लाह इसने मेरे बेटे को मुझ पर तोहमत लगाया था। तोहमत ज़िनाकार कोई दूसरा था, लेकिन ज़िना के इल्जाम में मुझे मेरे बेटों को फंसा करके जेल भिजवाने का काम किया था। हे अल्लाह आज यौमुल जज़ा है, इंसाफ का दिन है, मुझे बदला दिला दिया जाए। अल्लाह बोलेगा नेकी का तीसरा पहाड़ लेके चले जाओ। चला जाएगा। चौथा आदमी आएगा, कहेगा रब्बुल आलमीन मेरा बहुत कम जमीन, सेठ साहब नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, हज करके आए हैं, बड़े मौलाना है, लेकिन ये अल्लाह इनके बगल में मात्र 10 कट्ठा जमीन मेरा। हर साल गर्मा धान रोपते समय कुदाल से आर काट लिया करता था, आरी काट लेता था। इंसाफ नहीं मिला है। हे अल्लाह ये इंसाफ का दिन है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। रब्बुल आलमीन बोलेगा फलाना आदमी तुमने जमीन का आरी काटा था, तुम्हें मेरे नबी की हदीस पता नहीं था कि नबी ने कहा था कि मन कता मनार अल-अर्द, जिसने जमीन की आरी काटा वो हमारी उम्मत में से नहीं है। दूसरी रिवायत में है कि मन तगय्यरा मनार अल-अर्द, जिसने जमीन को दबाने की कोशिश की हमारी उम्मत में से नहीं है। फिर भी सुना नहीं। अल्लाह कहेगा जाओ नेकी का 5वां पहाड़ इनको दे दो।
ایسے کرتے کرتے پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. مطالبات اور باقی ہے, اور لوگ بول رہے ہیں کہ ہم پر بھی الزام ہے. اللہ بولے گا اب تو نیکی نہیں ہے, مطالبہ باقی ہے. اب ایک کام کرو, تم لوگ اپنے گناہ کو اس پر لاد دو, لاد دیا جائے گا, اور اس آدمی کو نیکیوں کے ساتھ آنے والا آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک دوسری حدیث میں نبی نے پوچھا صحابہ سے, ای المفلس, مفلس کون ہے, فقیر کون ہے, غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو وہی فقیر ہے, وہی فقیر ہے. آپ نے کہا نہیں نہیں, یہ وہ آدمی فقیر ہے. مفلس یہ ہے کہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا, لیکن اتنا ظلم کیا ہوگا, کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی کو تماچا مارا ہوگا, کسی پر تہمت لگایا ہوگا, کسی کی زمین کی آڑی کاٹا ہوگا, کسی کے پڑوسی کے ساتھ بدسلوک کیا ہوگا, پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہوگا, غیر کو ستایا ہوگا. اس کا ہزاروں صحابہ ایسے تھے, چیلنج کرتے تھے کہ ہماری زبان سے, ہماری ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. ایک اور حدیث نبی فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جن کی ہاتھ سے, جن کی زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہے. محفوظ رہے مطلب سمجھ رہے, یعنی ہماری زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی ہے, ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہے, ہاتھ سے کسی کو تماچا نہیں لگا. اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو زبان پہ گالی دیتا ہو. لا يدخل الجنت الفاحش والمتفاحش, گالی دینے والا. بیٹی روٹی, مکئی کھا لیا ہے کسی کی بکری نے, اب بیٹی روٹی کر کے گالی دے رہے ہیں. آپ کا بہترین ساگ لگا ہوا تھا, کوئی ساگ اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے. آپ حاجی صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, نمازی ہیں, لیکن پھر بھی بیٹی روٹی کر کے گالی دے رہے ہیں. ارے گالی دے کے آ جائے گا واپس. اور نبی کی حدیث بھول گئے, لا يدخل الجنت الفاحش, فحش کہنے والا جن کی زبان کھچڑ ہے, نبی کا حکم ہے, نبی کی پیشن گوئی ہے, جنت پہ نہیں جائے. اس لیے میرے بھائیوں گالی گلوچ نہ دیں, خاندان رشتہ دار سب کے ساتھ جڑے رہے. شادی ہو رہی ہے, دوستوں کو دعوت دی گئی ہے, کہتے سامنے والا چچا دیکھ نہیں رہے, کہا ان کی کھوپڑی الٹا ہے, نہیں آتا 1 سال سے بات چکی. جبکہ اسلام کا حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی آدمی سے بات نہیں کر سکتے. ہاتھ پیر پکڑ لیجئے, چچا کو راضی کیجئے. قیامت کی نشانی ہے کہ غیروں کو دوست بنایا جائے گا قرب قیامت میں, اور اپنے خاندان, اپنے رشتے ناتوں کو دور کیا جائے گا. اس سے پتا چلا کہ خالہ ہے, چچیری خالہ. نبی نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ ماں کے درجے کا ہے. نبی نے فرمایا العم بمنزلۃ الاب, چچا باپ کے درجے میں ہے. اس لیے سب کو راضی رکھیے, ناراض نہیں کیجیے, ماں باپ کو ناراض نہیں کیجیے, کسی ویکتی کو ناراض نہیں کیجیے. اللہ بار بار کہتا ہے جب جب بندہ کسی کی مدد میں ہوتا ہے تو ہم ان کی مدد میں ہوتا ہے. ایک حدیث نبی فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. اگر آپ نے کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالا تو اللہ کہتا میں قیامت کے دن ان کے گناہ پہ پردہ ڈال دوں. پردہ ڈالنا سمجھ رہے ہیں؟ خیرو گنج آ گئے, کوئی باہر کا آدمی بھی آتی, دکان میں چوک چوراہے پہ ملاقات ہو گئی, کہاں جا رہے ہیں؟ خیرو گنج میں فلانا کی لڑکی کو بہو بنانے کے لیے دیکھنے آئے. کن کے ساتھ؟ کہا انجینئر بیٹا کے ساتھ. کہا کیسا ہے یہ لوگ گھرانا؟ جان پہچان آپ نکل گئے. سب ٹھیک ہے, پیسہ والا بھی ہے, لیکن پہلے زمانے میں ان کے خاندان میں دارو اور زناکاری عام تھا. بھی ٹھیک, لیکن آپ نے نقص لگا دی. نبی فرماتے آدمی مومن نہیں. کون آدمی؟ کیوں آپ نے شکایت کر دی؟ غلط ہے یہ, کیوں آپ نے دوسرے کی شکایت کر دی؟ غلط بات ہے کہ نہیں؟ آپ سامنے ان کو سمجھا سکتے تھے. حدیث بھول گئے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جو کسی مسلمان بھائی کے گناہ پر, عیب پر پردہ ڈالا, اللہ کہتا ہے میں ان کے گناہ پر قیامت کے میدان میں پردہ ڈال دوں گا, چھپا دوں گا.
اور ہم لوگ اپنی بڑائی کرتے ہیں اور دوسری کی برائی پہ لگے رہتے ہیں۔ صحابہ اپنی برائی کرتے تھے کہ ہمارے سے اچھے ہمارے بھائی ہیں، ہم خراب ہیں، لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، سب خراب۔ غلط ہے کہ نہیں؟ تو بندوں کی مدد، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایمان کا تقاضا ہے دوستو، سب کا خیال رکھے گا۔ ایک صاحب اسٹینڈری سے کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے ہم کسی بیٹی کے گھر جاتے نہیں ہیں، کسی بیٹی کے گھر جاتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا یہ بول کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسٹینڈری کہا اگر تم یہ اسٹینڈری دکھاتے ہو، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بار نہیں دین میں 2 مرتبہ جایا کرتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی بیٹی کے گھر جاتے نہیں، آپ مومن نہیں، آپ مومن نہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا مومن نہیں ہو سکتا، رشتہ جوڑنے والا مومن ہے، رشتہ توڑنے والا مومن نہیں ہو سکتا، رشتہ توڑنے والا مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے ہرگز رشتہ نہ توڑے، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ہیں کہ خاندان میں کچھ لوگ کالے ہو گئے، دیکھنے میں اچھا ہے ہی نہیں، ایک تو لنگڑا ہے، ایک لولا ہے، ایک خراب ہے، دوسرا اسٹینڈرڈ ہو، نفرت کرنے لگے۔ تب تو بلال کو بھی نفرت کرنا چاہیے نا، نہیں کیا نفرت۔ یاد ہے آپ کو حدیث، ایک کالے کلوٹ صحابی نبی کے دربار میں آئے، کہتے آقا میرے منہ میں چیچک کا داغ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، یہ شکل دیکھ کر پورا مکہ مدینے میں کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کائنات نے کہا فلانا سیٹ کے گھر چلے جاؤ، بھیج دیا، وہاں پہنچ گئے، سیٹ جی باہر نکلے، کہا کیا بات ہے جی؟ کہا کہ آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، چونکہ اسلام میں جو شادی کرے گا اس کو شادی کی نیت سے دیکھنا جائز ہے، اس کے ساتھ باپ، جیجا جی، بھائی، اس کو دیکھنا حرام ہے۔ آپ نے فتویٰ سنا ہی ہوگا، بنگلہ دیش کے عبدالرزاق بن یوسف نے کہا سب زناکار ہے جو لڑکے کے ساتھ بہو دیکھنے جاتے، باپ ہو، جیجا جی، بھائی، جتنے لوگ سب زناکار ہیں، ان کو 70 کوڑا لگانا ہوگا۔ سنے ہے کہ نہیں مولانا عبدالرزاق بن یوسف کی تقریر؟ ہے کہ نہیں؟ جو شادی کرے گا وہ دیکھ سکتا ہے۔ کہا میں دیکھنے آیا ہوں۔ کہا تو تم اپنی شکل کو آئینے میں دیکھا؟ کہا دیکھا۔ کہا تو میری بیٹی خوبصورت ہے، حور کی طرح خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اور تم اس بیٹی سے شادی کرنے کے لیے آئے ہو؟ حبشی، اٹھو یہاں سے۔ یاد رکھیے گا، ہماری آپ کی بیٹی کیسی اور اس زمانے کی بیٹی کیسی۔ بیٹی باہر نکلتی ہے، کہتی ہے ابا یہ آنے والا کالا ہے، ان کے چہرے میں چیچک کا داغ ہے، لیکن پتا ہے آپ کو ان کو بھیجا کون ہے؟ کہ اس کو بھیجنے والا امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ابا لڑکے کو واپس کرو، اس کالے، اس سنتھال جیسے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ کیسی بیٹی بنائے، کیسی تربیت دیا تھا بیٹیوں کو۔ آج ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ بھاگ رہی ہے، کورٹ میرج کرا رہی ہے، لیکن یہ کون بیٹی ہے کہ باپ تیار نہیں ہے؟ بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں اگرچہ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، گوری ہوں، یہ آنے والا اگرچہ خراب ہے لیکن امام کائنات کا ایلچی ہے، قاصد ہے، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹی کے باپ بھی ظالم ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کب؟ یہ تو لڑکی کا باپ ظالم ہوتا ہے۔ سرشا وادی میں دیکھا ہے، کہتے بیٹی MBBS ڈاکٹر ہے۔ مولانا سرشا وادی میں ہمارا بیٹی کا جوڑا پورے سیمانچل میں ملنا مشکل ہے۔ ہماری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، MBBS سے سرجن آپریشن کر لیتی ہے، لندن سے پڑھ کے آئی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد خبر مل رہی ہے کہ ان کی بیٹی ایک راجپوت کے ساتھ پٹرے میں کورٹ میرج کرا لی ہے۔ کہتا اب جوڑا مل گیا نا۔ کہتے بیٹی کے باپ ظالم نہیں، بیٹا کے باپ تو ظالم ہے۔ 250 برات آئے ہیں، اب مولانا فتویٰ دے رہے ہیں کہ لڑکی کے پاس نکاح پڑھانا ضروری نہیں ہے۔ یہاں بھی فتوے میں ہے کہ لڑکی کے پاس بھی قبول پڑھایا جائے، اس لیے ہم لوگ سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، باہر ہی خطبہ پڑھا کے نکاح پڑھا دیے۔
یہ جو 250 بارات آئی اس کو سنت کے مطابق کبھی دھیان دیے؟ کوئی مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے کہ نبی کے دور میں یا صحابہ کے دور میں اماموں کے دور میں بارات کا سسٹم نہیں تھا؟ اس پر بندش نہیں لگا سکے. بندش لگانے آئے کہ شادی کے بعد ہاتھ اٹھا لیا تو بدعت ہی ہو گیا, دعا پڑھنے میں اندر نکاح پڑھانے نہیں جانا ہے. ارے یہ تو بعد میں لگاتے, پہلے تو ان ظالموں کو, ان بارات کو, ان ڈاکوؤں کو روکنے کا ویوستھا کرتے, تب تو اس پر کچھ نہیں. کہتے لڑکی کے باپ ظلم نہیں کرتے. حدیث سن لیجیے, حضرت ابو درداء ہے, صحابی رسول ہے, بیٹی خوبصورت ہے, پڑھی لکھی ہے, شادی کرانے کے لیے نکاح کا پیغام لے کے آیا کون؟ پورے ملک کا بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. کن کے لیے؟ اپنے چھوٹا بیٹا کے لیے, یزید کے چھوٹے بھائی کے لیے. حضرت امیر معاویہ آئے, کہا کہ ابو درداء میں آپ کے گھر میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رشتہ جوڑ دوں, شادی کرا دوں, اس لیے آیا. حضرت ابو درداء بولے امیر المومنین, امیر معاویہ آپ دیش کے پردھان منتری ہیں, اب خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا. کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح رشتہ جوڑ لیا ہوں. کہا کس سے؟ کہا کہ گاؤں کے فلانا لڑکا. کہا کون؟ کہا جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے, روزانہ جنگل میں لکڑی کاٹ کے گٹھر بنا کے مارکیٹ میں بیچ کے چاول یا دال یا جو اس زمانے میں ملتا تھا خرید کے لائے گا. اتنا غریب. تو پورے ارریہ میں, پورے سیمانچل میں ایسے آدمی کا مثال دکھا سکتے ہو کہ بیٹی خوبصورت ہو, پڑھی لکھی ہو, پگلی نہ ہو, ہوشیار ہو اور مالدار ہو بیٹی کا باپ, اب بیٹی کی شادی کہاں کرایا ہو؟ ایک غریب لڑکا سے جو کسی طرح